السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیوان کے رضا ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں، جہاں ہمارے مہمان علامہ و مولانا غلام غوث قادری صاحب قبلہ موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ یہاں آفس میں بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ جناب حافظ شہزاد صاحب قبلہ۔ یہ آج ہماری بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے یہ ہمارے لیے، اور ہماری سعادت بھی ہے کہ آج شہر سیوان کے قلب میں موجود اس دفتر میں ہماری حاضری ہوئی، اور ماشاءاللہ ساتھ میں حضرت مولانا صدام صاحب اور حضرت مولانا محمد حسین رضوی صاحب بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ناظرین کو بھی پتہ ہے اور سیوان اور اطراف و جوانب کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ شہر سیوان کی ضرورتیں جدا ہیں اور الگ ہیں۔ ان تمام ضرورتوں کو محسوس کیا خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب قبلہ گاہی خلوص بے پناہی حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ نے، اور انہوں نے اپنی پوری جماعت کی جانب سے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں حافظ صاحب قبلہ، تو انہوں نے کفارہ ادا کیا ہے۔ وہ کفارہ ایسے ادا کیا ہے کہ جو ہماری اور سب کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو انہوں نے محسوس کیا اور رضا ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ اب اس ٹرسٹ کے ذریعے الحمدللہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بہت سارے کام ہوئے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتے رہیں گے۔ سیلاب زدگان کی مدد کی بات ہو، یا پھر ہمارے اور بھی دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ریلیف کی بات ہو، یا جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی بات ہو، یا پھر ہمارے جو بچے یتیم ہیں، یا جو بچے اکنومیکلی ویکر سیکشن سے آتے ہیں، یعنی اقتصادی طور سے بڑے کمزور ہیں، ان بچوں کے مالی تعاون کے حوالے سے بھی یہ ٹرسٹ کام کرتا ہے، اور جس کے فاؤنڈر حضور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ ہیں۔ حضرت کے عزائم بڑے بلند ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور جیسا کہ مجھے بتایا بھی گیا کہ اسی ٹرسٹ کے بعد انہوں نے امام احمد رضا ایجوکیشنل پوائنٹ، جو ایک تعلیم کا مرکز ہوگا شہر سیوان میں اور اطراف و جوانب کے لوگوں کے لیے، تو اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا، اور اس بہت جلد اس کے لیے کام شروع کریں گے، اور اس کی بھی بنیاد یہ ڈالیں گے کہ جہاں پہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم، ساری چیزوں کا انتظام رہے گا۔ چونکہ موجودہ دور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، جہاں تک کمپیوٹر کی بات ہے تو 5th اور 6th جنریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے دور میں کہ جب ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ جج کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی حضرت صاحب قبلہ نے خود محسوس کیا، چونکہ حساس ذہن کے مالک ہیں مفتی سلطان صاحب قبلہ، اور ان کی جو ٹیم ہے، جس ٹیم میں حافظ شہزاد صاحب ہیں، مولانا صدام صاحب، حضرت مفتی شہباز زیدی صاحب، ساتھ ہی ساتھ مولانا محمد حسین صاحب، حافظ و قاری تبریز عالم سیوانی صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ بھی آپ لوگ ان کے معاونین ہیں، سب نے مل جل کے اس چیز کو محسوس کیا۔ تو سارے اپڈیٹ لائٹ آف اسلام 2 ایک باضابطہ فیس بک پہ پیج ہے، اس پہ یوٹیوب پر لائٹ آف اسلام، مجھے جیسا کہ بتایا حافظ صاحب قبلہ نے کہ یوٹیوب پہ پیج ہے، وہاں پہ بھی سارے اپڈیٹس ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے بیانات، اور پھر رضا ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے، یا پھر امام احمد رضا ایجوکیشنل پوائنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کو باضابطہ رضا ویلفیئر ٹرسٹ نام کا بھی ایک پیج ہے فیس بک پہ، اس پر بھی سارے اپڈیٹ ملیں گے۔ پھر مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ کا اپنا خود کا پرسنل پیج ہے، اور پھر رضا ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا کام یہاں میں نے آ کے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، کہ اس ٹرسٹ کی جانب سے سعدیہ اسلامک کوچنگ سینٹر، جو سیوان کے اندر 2 برانچز جس کے ہیں، باضابطہ 2 برانچز ہیں، اور الحمدللہ اس کو رن کرا رہے ہیں۔ حافظ صاحب قبلہ ہمارے موجود ہیں سامنے، مولانا صاحب قبلہ ہیں، تو یہ سارے لوگ مل جل کے، لیکن اس کے نگراں اور سرپرست مفتی صاحب قبلہ ہیں، حضور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ دفتر میں آنے کے بعد ایک اسلامی ماحول اس معنی میں ملا کہ میرے سامنے آپ دائیں جانب بائیں جانب جو کتاب دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا طریقہ بھی ہے کہ منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروے، جز من و چند کتابیں و دوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب چونکہ ہمیں کیا چاہیے بھائی، بہت زیادہ نیم اینڈ فیم کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چند کتاب ہو، قلم ہو، دوات ہو، گوشہ تنہائی ہو، اور اسی تنہائی میں بیٹھ کے حضرت مفتی صاحب قبلہ خدمت دین کو انجام دے رہے ہیں۔ تو سعدیہ اسلامک کوچنگ سینٹر الحمدللہ یہاں پہ ہمارے بچے ہیں، اور کثیر تعداد میں بچے آ رہے ہیں،
اور جو بچے کنوینٹ میں، مونٹیسری میں، جو بچے پری نرسری یا پری جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس میں جو بچے پڑھتے ہیں، ان کو وہاں پہ دینی تعلیم چونکہ اویلیبل نہیں ہے، اس چیز کو مفتی صاحب قبلہ نے محسوس کیا اور سعدیہ اسلامی کوچنگ سینٹر کے ذریعے ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام یہاں کیا گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ فیس ہے، بلکہ جو لوگ غریب بچے ہیں تو مجھے جیسا کہ حافظ شہزاد صاحب قبلہ نے بتایا کہ فری میں بھی وہ بچے آ کے پڑھتے ہیں، تو اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں غلام غوث قادری جو آپ کے بیچ موجود ہوں، ہم لوگ خود انہی کی سرپرستی میں خطاب بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور باضابطہ ایک چینل ہمارا بھی ہے غلام غوث قادری فینس کلب۔ تو جیسے حضرت ہمارے بائیں جانب موجود ہیں مولانا محمد حسین رضوی صاحب قبلہ، یہ باضابطہ میرے پیج کے ایڈمن ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت مولانا شہباز صاحب قبلہ بھی کوئی پیج، ہم مفتی سلطان رضا سیوانی کے جو پیج ہے اس کے فینس کلب پیج کے ایڈمن حضرت موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے اور سامعین سے جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں، کہ رضا ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے آپ لوگ دامے درمے قدم سخنے بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، حصہ لیں، کیونکہ آپ کے پارٹیسپیشن کے بغیر ہمارا ٹرسٹ چل بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور علماء سیوان، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس بھی الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ کے شانہ بشانہ ہیں، اور ہم جیسے فقیر بھی حضرت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور میں نے کہا بھی ہے مفتی صاحب قبلہ سے، ابھی چونکہ حضرت کہیں اور ہیں، ٹیلی فونی گفتگو کے دوران میں نے کہا بھی ان سے کہ جہاں بھی ضرورت پڑے گی فقیر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور جیسا کہ حضرت ہمارے مولانا صدام صاحب قبلہ مجھے بتا رہے ہیں کہ امام محمد رضا ایجوکیشنل پوائنٹ کے لیے جس زمین کی ہمیں ضرورت ہے اس زمین کے لیے ساری باتیں ہو گئی، بلکہ یہاں تک کہ اس کا بیانہ بھی دے دیا گیا ہے۔ وہ زمین انشاءاللہ بہت جلد حاصل ہو جائے گی، اور حاصل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس امام محمد رضا ایجوکیشنل پوائنٹ پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور ایک بار اور گزارش یہ ہے کہ آنے والی 20 تاریخ ہے نا، 20 اگست کو رضا ویلفیئر ٹرسٹ کا یوم تاسیس ہے۔ اب مجھے علم نہیں ہے کتنے سال ہو گئے، 3 سال، چونکہ ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 3 سال، یہ تیسرا سال ہو گیا، لیکن بڑی بات ہے۔ حافظ حافظ شہزاد صاحب قبلہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 سال ہوئے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جو اغراض و مقاصد، یعنی جو ہماری جو پلاننگ ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے کہ تعلیم و تربیت کے لیے ایجوکیشنل پوائنٹ کا قیام ہم قائم کرنے جا رہے ہیں 3 سال کی مدت میں، مفتی صاحب قبلہ اسے قائم کر رہے ہیں۔ غریب بچے اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام یہ ہو ہی رہا ہے، ان کی تعلیم کے لیے تعاون بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ ہنر پروگرام، یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ اکنومیکلی آپ کو فری بنایا جائے گا اقتصادی طور سے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج بہت دقت ہے، پریشانی ہے، ہمارے اگل بغل میں، ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ سفید پوش ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بچے رو رہے ہیں، دودھ تک کے پیسے نہیں ہیں۔ بے شک۔ اب ہنر کے ذریعے اگر سلائی کڑھائی ہماری بیٹی بہن جان جائے تو الحمدللہ وہ اپنا خرچ وہ چلا سکتی ہیں۔ تو اکنومیکلی آزاد کرنے کے لیے انہیں، ہمارے جو بھائی لوگ ہیں مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے ہنر پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سماج میں بڑھتی ہوئی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کی روک تھام کے لیے الحمدللہ حضرت کا بیان بھی اسی لیول پہ ہوتا ہے جن کے دفتر میں ہم موجود ہیں، مفتی صاحب قبلہ کے دفتر میں۔ تو مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ چونکہ اصلاح معاشرہ کے ایکسپرٹ ہیں اس بیان کے حوالے سے الحمدللہ، تو اور اس ٹرسٹ کا یہ مشن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی اخلاق و آداب کو عام کرنا اور سوسائٹی اور سماج کے اندر اس کو بڑھانا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم اپنے گھر ہی سے تو ان چیزوں کو شروع کریں گے، اور اس چیز کو شروع کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی کتابوں کو تقسیم کیا جائے، اور یہ ٹرسٹ کر بھی رہا ہے۔ تو بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کے حوصلہ اور ان کے عزم کو اللہ تعالیٰ اور بلند فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے معاونین اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حوصلہ دے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔